بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امریکی فیڈرل ایجنسی کے ساتھ منسلک بین الاقوامی مذہبی آزادی پر کمیشن نے خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت کی ایوان زیریں اور سینٹ سے متنازعہ شہریت ترمیمی بل منظور ہوا تو بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ اور دیگر اہم قیادت کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ لوک سبھا نے 80 کے مقابلے میں 311 ووٹوں سے متنازعہ بل منظور کر لیا ہے۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے مطابق اب مذکورہ بل راجیہ سبھا میں پیش کیا جائے گا، جہاں سے منظوری کے بعد بل کی توثیق ہو جائے گی۔ USCIRF نے باضابطہ طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا کہ کمیشن کو شہریت یعنی ترمیمی بل CAB کی منظوری پر سخت تشویش ہے اور بل مذہب کی بنیاد پر ہے۔ کمیشن کے بیان میں امریکی پابندیوں کے بارے میں امیت شاہ کا بھی ذکر کیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اگر بل دونوں ایوانوں میں سے منظور ہو جاتا ہے، امریکہ کی حکومت کو بھارتی وزیر داخلہ اور دیگر اہم قیادت کے خلاف پابندیوں پر غور کرنا چاہیے۔ امریکی کمیشن نے اپنے بیان میں کہا کہ شہریت کا ترمیمی بل دراصل مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر خارج کرنا ہے اور بل ایک قانونی طریقہ ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کی ہندو انتہا پرست حکومت کے اس اقدام سے آگاہ کرتے ہوئے کمیشن نے متنبہ کیا کہ متنازعہ بل غلط سمت میں ایک خطرناک عمل ہے۔ یہ بھارت کے سیکولر نظریے اور آئین کی بھرپور تاریخ کے خلاف ہے، جو قانون کے سامنے کسی عقیدے یا برابری کی ضمانت نہیں دیتا۔ کمیشن نے کہا کہ وزیر داخلہ کی تجویز پر بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام میں نیشنل رجسٹر آف سٹیزن کے تحت 19 لاکھ افراد شہریت سے محروم کر دیے گئے، جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ امریکی ادارے نے کہا کہ USCIRF کو خدشہ ہے کہ بھارتی حکومت ہندوستانی شہریت کے لیے ایک مذہبی امتحان تشکیل دے رہی ہے جو لاکھوں مسلمانوں سے شہریت چھین لے گی۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے شہریت کا متنازعہ بل منظور کرنے پر جہاں بھارت میں شدید احتجاج جاری ہے، وہیں بین الاقوامی سطح پر بھی اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس معاملے پر وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک ٹویٹ کی اور کہا کہ ہم لوک سبھا میں متنازعہ شہریت سے متعلق قانون سازی کی شدید مذمت کرتے ہیں، جس میں انسانی حقوق کے تمام قوانین اور پاکستان کے ساتھ دو طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ توسیع پسندی دراصل RSS کے ہندو راشٹرا ڈیزائن کا ایک حصہ ہے، جس کو فاشسٹ مودی سرکار نے پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے ایوان زیریں میں شہریت ترمیمی بل متعارف کرایا تھا۔ اس مجوزہ قانون پر بھارت کی حزب اختلاف کی جماعتوں نے احتجاج کیا، جس کے تحت پہلی مرتبہ مذہب کی بنیاد پر بھارتی شہریت دینے کے لیے ایک قانونی راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ مذکورہ بل مودی سرکار نے پہلی مرتبہ 2016 میں پیش کیا تھا، لیکن احتجاج اور اتحادیوں کی جانب سے دستبرداری کے بعد معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ بل میں 2015 سے پہلے بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے بھارت آنے والے غیر مسلموں کو بھارتی شہریت دینے کی تجویز ہے۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ شہریت بل کا مقصد پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے 6 مذاہب کے غیر مسلم تارکین وطن ہندو، عیسائی، پارسی، سکھ، جینز اور بدھ مت کے ماننے والوں کو بھارتی شہریت کی فراہمی ہے۔ اس بل کے تحت 1955 کے شہریت ایکٹ میں ترمیم کر کے منتخب کیٹیگریز کے غیر قانونی تارکین وطن کو بھارتی شہریت کا اہل قرار دیا جائے گا۔ اس بل کی کانگریس سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ ساتھ انتہا پسند ہندو جماعت شیو سینا نے بھی مخالفت کی اور کہا کہ مرکز اس بل کے ذریعے ملک میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارتی شہریت کے ترمیمی بل 2016 کے تحت شہریت سے متعلق 1955 میں بنائے گئے قوانین میں ترمیم کی جائے گی۔ ناظرین اکرام، اس بل کے تحت 31 دسمبر 2014 سے قبل 3 پڑوسی ممالک سے آنے والے ہندوؤں، سکھوں، بدھ متوں، جینز، پارسیوں اور عیسائیوں کو بھارتی شہریت دی جائے گی۔ اس بل کی مخالفت کرنے والی سیاسی جماعتوں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ بل کے تحت غیر قانونی طور پر بنگلہ دیش سے آنے والے ہندو تارکین وطن کو شہریت دی جائے گی، جو مارچ 1971 میں آسام آئے تھے، اور یہ 1985 کے آسام معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔
ناظرین کرام، خیال رہے کہ آسام میں غیر قانونی ہجرت ایک حساس موضوع ہے، کیونکہ یہاں قبائلی اور دیگر برادریاں باہر سے آنے والوں کو قبول نہیں کرتی۔